12واں حصہ مشعل توحید پر آندھیوں کی یلغار۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں، اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ دشمنوں کا تعاقب۔ جنگ احد کا دن مسلمانوں کے لیے بڑا ہی کٹھن تھا۔ لڑائی رکی تو ان کے جسم زخموں سے چور تھے۔ زخموں سے زیادہ انہیں اس کا ملال تھا کہ وہ دشمنوں کی کمر نہیں توڑ سکے۔ اللہ کے دشمنوں کا صفایا کر دینے کا جو عزم لے کر وہ نکلے تھے اس میں پوری طرح کامیاب نہ ہوئے۔ انہیں اس کا بھی ملال تھا کہ ان کے 70 قیمتی افراد شہید ہو گئے، گرچہ وہ سینکڑوں مشرکین کو مار کے شہید ہوئے۔ اس جنگ میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کتنے تیر چلائے۔ حد یہ ہے کہ ایک کمان آپ کے ہاتھ میں ٹوٹ کے رہ گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تو لگ بھگ 1000 تیر چلائے۔ وہ تیر انہیں پیارے نبی خود اٹھا اٹھا کر دے رہے تھے، ساتھ ہی ان کی تیر اندازی کی داد اس طرح دے رہے تھے کہ ہر تیر ان کی طرف بڑھاتے اور فرماتے مارے جاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ حضرت طلحہ نے بھی اس روز بے حساب تیر چلائے۔ حد یہ ہے کہ کئی کمانیں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ ٹوٹ کر رہ گئی تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت سعد بن ربیع، حضرت انس بن نضر، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ، حضرت عبداللہ بن جبیر، حضرت حنظلہ بن عامر، حضرت ابو سفیان بن حارث اور نہ جانے کتنے جانثاروں نے اس روز اپنی بہادری و سرفروشی کے کیسے کیسے جوہر دکھائے تھے۔ اس طرح یہ بات تو طے ہے کہ اس جنگ میں اگر مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے تو مشرکین کے سینکڑوں آدمی مارے گئے۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود آخر میں مشرکین نے ایک ایسی چال چلی جس نے کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے۔ وہ اس چال سے ان کی بے امان تلواروں کی زد سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے پیارے نبی کے شہید ہو جانے کی افواہ پھیلا دی، جس نے جانثاروں کے ہاتھ پاؤں شل کر دیے۔ مسلمانوں پر بے دلی چھا گئی اور دشمن پیارے نبی تک پہنچنے اور آپ کو زخمی کر دینے میں کامیاب ہو گئے۔ ان جانثاروں کے لیے یہ بات کتنی جاں گسل اور کتنی روح فرسا تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے محبوب نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے لب زخمی ہو گئے اور آپ کے چہرے مبارک میں خود کی کئی کڑیاں گھس گئیں۔ اللہ اللہ، غموں کی کیسی یلغار تھی ان بیچارے مسلمانوں پر۔ پیارے نبی کے زخمی ہونے کا غم، 70 چنے ہوئے قیمتی ساتھیوں سے محروم ہو جانے کا غم، اپنے جسموں کے بے حساب زخموں کا غم، اور پھر کفر کے علمبرداروں کا صفایا نہ کر سکنے کا غم۔ ان گناگوں غموں نے مسلمانوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ ان کے چہرے اداس اور افسردہ سے نظر آنے لگے۔ اس حکیم امت اور معلم انسانیت نے صورتحال کی نزاکت کو فوراً محسوس کیا۔ ان ٹوٹے ہوئے دلوں کی چارہ سازی کرنا ضروری سمجھا۔ آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کے ذہنوں سے ناکامی کا احساس دور کر کے انہیں فتح عظیم اور فتح مبین کے احساس سے سرشار کر دیا جائے۔ اس کا علاج آپ نے یہ سوچا کہ مشرکین کے لشکر کا تعاقب کیا جائے۔ اگر وہ ہاتھ آ جاتے ہیں تو رہی صحیح کسر پوری ہو جائے گی، اور اگر بھاگ جاتے ہیں تو یہ چیز خود ثابت کر دے گی
کہ کون ہارا ہوا ہے اور جیتا ہوا کون۔ آپ نے غمزدہ ساتھیوں کو للکارا، بھاگے ہوئے دشمن کا پیچھا کرنا ہے اور بس انہی کو کرنا ہے جو احد کی جنگ میں شریک رہے۔ ادھر ابو سفیان کا حال یہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے پہلے ہی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ بہت ہی گھبراہٹ اور بدحواسی کے عالم میں وہاں سے چل دیا۔ جب وہ مدینے سے اتنی دور نکل آیا کہ اس کے خیال میں اب مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں رہا، تب اس نے اطمینان کا سانس لیا اور یہ ارادہ کیا کہ یہاں ٹھہر کر کچھ دم لے لیں، اپنے زخموں کی مرہم پٹی کر لیں، پھر اطمینان سے مکے کا سفر کریں۔ ابھی وہ اپنے خیمے بھی نہیں لگوا سکا تھا کہ اسے اطلاع ملی مسلم فوج اس کے تعاقب میں ہے۔ وہ ایک بپھرے ہوئے طوفان کی طرح اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ آ رہی ہے تاکہ اس کا نشہ اتار دے، اس کی اور اس کی فوج کی جو رہی صحیح عزت ہے اسے خاک میں ملا دے۔ یہ خبر ملنی تھی کہ ابو سفیان نے اپنی فوج کو فوراً وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا اور بہت تیزی میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا کہ اگر دوبارہ مقابلہ ہو گیا تو شاید ان میں سے کوئی بچ کر واپس نہ جا سکے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمراء الاسد تک اس کا پیچھا کیا۔ یہ ایک مقام ہے جو مدینے سے 8 میل پر واقع ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے 3 دن قیام فرمایا۔ یہ 3 دن اس طرح گزرے کہ دن بھر صحابہ کرام لکڑیاں جمع کرتے اور رات میں ہر صحابی الگ الگ اپنی آگ جلاتا۔ لگاتار 3 راتیں ایسی گزری کہ 500 جگہوں پر آگ روشن کی جاتی رہی جو میلوں سے نظر آتی۔ اس طرح مدینے سے لے کر مکہ تک بلکہ پورے عرب میں اس کا شہرہ ہو گیا کہ مسلم فوج نے ہمراء الاسد تک دشمن فوج کا پیچھا کیا اور دشمن فوج بدحواسی کے عالم میں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ ادھر مسلمانوں پر اس کا یہ اثر ہوا کہ ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہیں اپنی ناکامی کا جو احساس تھا وہ فتح کامرانی کے احساس میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ اللہ، رسول خدا کی یہ تدبیر، یہ حکمت، یہ دور اندیشی کس وقت؟ جبکہ آپ تھک کر چور ہیں، زخموں سے نڈھال ہیں، ناکامی کا بھی ملال ہے، اور پھر مسلح کا جاں گداز منظر نظروں کے سامنے ہے۔